خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے کتاب مقدس کو کھولا جا رہا ہے جو ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے۔ اس کے پڑھنے، اس کے سننے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ خدائے بزرگ و برتر اپنے پاک کلام کی طاقت سے، اپنے پاک روح کی قدرت سے اور ہماری آج آپس کی رفاقت و شراکت سے ہمارے روح، جان اور بدن کو تازگی، بحالی اور مضبوطی عطا فرمائے۔ آمین۔ تلاوت کلام پاک سنی ہے۔ اعمال کی کتاب کا دوسرا باب ہے اور اس کی پہلی 4 آیات بڑے غور سے پڑھی۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہو، آپ کے پاس بائبل ہے تو دیکھیں کہ کرسچن چرچ کیسے شروع ہوا۔ جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ لفظوں پر غور کیجئے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب، کوئی محروم نہیں رہا، اور وہ سب جتنے حاضر تھے ایک جگہ پر، وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو۔ کلام پاک شروع کرنے سے پہلے میں اپنے باطن کی گہرائی سے اور سچائی سے اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کے پادری صاحب اور چرچ کی انتظامیہ اور انڈو پاک ہلندہ سارا چرچ، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ کرسمس اور نئے سال کی خوشیوں میں آپ نے ہمیں شامل رکھا، اور ہم نے یہ 2 ہفتے بہت آپ کی فیلوشپ انجوائے کی۔ چرچ کا کھلا ہونا، پادری صاحب کا کشادہ دل ہونا، انتظامیہ کا ایک روح ہونا، ہمارے لیے یہ ہماری بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے، اور ہم ابھی سے مس کر رہے ہیں کہ کل جب ہم جائیں گے ماحول بالکل بدل جائے گا۔ سو ہمارا دل بہت خوش ہے۔ ہم ہر روز آپ کے چرچ کے لیے، پاسبان کے لیے، انسانیہ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور دعا ہے کہ خدا آپ کو بڑی بڑی برکت دے۔ آمین۔ اس کلیسیا کا جو رہبر ہے وہ پاک روح بن جائے، وہ لیڈ کرے، وہ ڈائریکٹ کرے۔ آج جو پیغام ہے اتنا بڑا ہے جتنا بڑا خدا ہے۔ آج کا پیغام اتنا ہی بڑا ہے جتنا بڑا خداوند یسوع مسیح ہے، اور آج کا پیغام پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت سے شروع ہوتا ہے اور مکاشفہ کی کتاب کے آخری باب کی آخری آیت پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ ابتدائی ورس میں لکھا ہے، خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی، اور بائبل کی آخری آیت میں لکھا ہے، روح اور دلہن دعوت دے رہی ہے، جو کوئی پیاسا ہو آ جائے اور آب حیات مفت لے پیے۔
میں اسے واسٹ اور اتنے بڑے مضمون کو ایک چھوٹی میٹنگ میں چھوٹے ٹائم میں تو کور نہیں کر سکتا، لیکن پورے میسج کا ایک جو ہوتا ہے ڈھانچہ، اسکیلیٹن، وہ میں ایک چھوٹی جماعت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس سارے سال آپ اس پیغام کی تلاش کریں، جستجو کریں، اسٹڈی کریں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کمر باندھیں۔ جتنا آپ کے لیے خدا ضروری ہے پیدا کرنے والا، جتنا آپ کے لیے ضروری ہے یسوع مسیح نجات دینے والا، اتنا ہی ضروری روح القدس ہے جو کائنات کو سنبھال رہا ہے، آسمان و زمین کو ہر روز نیا بناتا ہے، اور اسی کے سبب سے یہ جو آپ سانس لے رہے ہیں، زندگی کا دم جاری اور ساری ہے۔ کائنات کی بیوٹی اور اس کا مینٹین رہنا اور اس کا نظارے میں عمل، اس کا قائم رہنا، کون سی گوند ہے جس نے ان کو جوڑ کے رکھا ہے؟ کون سا ڈائریکٹر ہے ہر ایک چیز کو ڈائریکٹ کر رہا ہے؟ ہولی اسپرٹ آف گاڈ۔ اور آخری زمانے میں کلیسیا کا خداوند روح القدس ہے۔ باپ آسمانوں کے آسمان پر، اس کے دانے ہاتھ اس کا بیٹا سرفراز ہے۔ Now who is controlling the world? Great planet Earth. Holy Spirit خداوند ہے آخری زمانے کا، اور وہ کلیسیا کا ذمہ دار ہے۔ جو مضمون ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے کثرت نزول روح القدس کا الہی وعدہ۔ کچھ ہمارے انڈین دوست ہیں کہ ان کے لیے لفظ اردو کے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہماری بھی پرابلم ہے، اگر ہم صحیح اردو میں نہ بولیں تو پھر ہمارا بھی ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے کہ صحیح لفظ استعمال نہیں کیے گئے۔ کثرت نزول روح القدس کا الہی وعدہ۔ Write it down if you can۔ 800 سال مسیح کے دنیا میں آنے سے پہلے یوئیل نبی نے یہ نبوت کی تھی۔ خدا فرماتا ہے، یہ کسی پادری صاحب کی بات نہیں ہے، مذہبی کتاب کی رائٹنگ نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ آخری زمانے میں اپنے لوگوں پر، ہر فرد بشر پر، بوڑھوں پر، جوانوں پر، عورتوں پر، مردوں پر، نوکروں پر، غلاموں پر، لونڈیوں پر اپنی روح، کس کی روح؟ خدا کی روح، اپنی روح، یہوہ کی روح، سب اپنے بندوں پر۔ کتنے ہیں جو کہتے ہیں میں خدا کی بندی ہوں، میں بندہ ہوں؟ ہاتھوں دکھائیں۔ کھبا بخانڈے کی گئے ادھے۔ مطلب یہ ہے جب آپ خدا کے بندے ہو، خدا کی بندی ہو، تو پھر آج کا پیغام آپ کے لیے ہے۔ اس کو نوٹ کریں، دماغ میں رکھیں، دل میں رکھیں، حفظ کریں، اور خدا کے روح کے لیے پیاسے ہوں۔ 3 روحیں ہیں جو عمل میں ہے۔ انسان کی اپنی روح جو پیدائش کے وقت آپ کو مل جاتی ہے، اور یہ گری ہوئی روح ہے، گرے ہوئے آدم کی روح ہے، بگڑے ہوئے انسان کی روح ہے۔ شیطان کی روح جب انسانوں میں آتی ہے تباہی دنیا میں ہوتی ہے۔ اور تیسری روح ہے روح القدس، خدا باپ کا اپنا روح۔ جب وہ انسان میں وہ ڈال دے تو زمین پر انسانوں کے وسیلے خدا کی بادشاہی قائم ہو جاتی ہے۔ ہیلیلویا۔ تو آج
ٹاپک یہ ہے آؤٹ پورنگ آف دا ہولی اسپرٹ پرامسڈ. اور کسی انسان کا یہ وعدہ نہیں، خدا کا وعدہ ہے. آؤٹ پورنگ جو لفظ ہے اردو میں کہتے ہیں افراط روح، روح کی کثرت، اور اس کا مطلب ہے abundant supply of something. اتنی سپلائی جس کو آپ حساب نہیں کر سکتے اور کنٹرول بھی نہیں کر سکتے. abundant supply of something. Expression of emotions in speech. جب یہ تجربہ ہوتا ہے تو پھر اس طرح سے آؤٹ پورنگ جو ہے کس طرح ہوتی ہے. ایکسپریشن آف ایموشنز ان اسپیچ. جب بولتے ہیں، جب آپ نظم پڑھتے ہیں، جب آپ غزل گاتے ہیں، جب مزمور کہتے ہیں، تو پھر ایک ایکسپریشن ہوتا ہے آپ کے جذبات کا، اور اس میں ایک فورس ہوتی ہے جب آپ کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں. اس کو کہتے ہیں آؤٹ پورنگ آف دا ہولی اسپرٹ. اظہار جذبات. آپ کے جذبات کیا کہہ رہے ہیں دنیا کو، دوسرے انسانوں کو. اس میں پہلی بات یاد رکھیں اس نئے سال میں کہ یوئیل نبی نے 800 سال پہلے اور یسایہ نبی نے 760 سال پہلے، یسایہ 32:15 میں اس نے کہا تا وقت کے عالم بالا سے روح خدا کے لوگوں پر نازل نہ ہو، مشکلات حل نہ ہوگی، زندگی رواں دواں نہ ہوگی. 500 سال پہلے، 450 سال پہلے زکریا نبی نے نبوت کی کہ زمین پر خدا کا کام نہ زور سے اور نہ توانائی سے. انسانی لیاقت، انسانی طاقت، انسانی پیسہ روپیہ خدا کی بادشاہی قائم نہیں کر سکتے. خدا کا پاک روح جس نے کائنات کو بنایا اور سنبھال رہا ہے، اسی کے زور سے خدا کے کام انجام پا سکتے ہیں. یوئیل 2:28 حوال 2:17-18 دونوں حوالے زور سے کہے گئے. خدا کے جو بندے بندیاں ہیں آخری زمانے میں ان سب میں اپنی روح نازل کروں گا، میں کروں گا اپنی روح، تاکہ انسانی مذہب ختم ہو، انسان کے اپنے مذہبی طور طریقے ختم ہو، بت پرستیاں ختم ہو، جادوگریاں ختم ہو جائے، انسانی عقل، انسانی طریقوں سے جو انسان کو ڈھونڈا جا رہا ہے ختم ہو، مذہبی رسومات، لیگلزم، فارملزم یہ ختم ہو، ریچولزم ختم ہو. میری روح میرے بندوں میں آئے اور پاک روح ان سے میری پیروی کروائے. حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے آخری زمانے میں اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے، گندگی سے میں پاک کروں گا، میں ان کو نیا دل دوں گا اور میں ان میں نئی روح ڈالوں گا تاکہ وہ روح ان سے میرے آئین کی پیروی کروائے. کہنے سے مذہب بنتا ہے، لیکن پاک روح جب موو کرتا ہے انسان میں تو پھر روحانیت بنتی ہے. تو دونوں حوالوں یہ بتاتے ہیں سب پر پاک روح نازل ہوگا. اگر آپ خدا کے بندے بندیاں ہو تو کیا آپ پر خدا نے اپنی روح بھیجی ہے؟ اور وہ روح جو آسمان و زمین کو بھرے ہوئے ہے آپ میں داخل ہوئی. کس نے کہا تھا
کہ ان دنوں میں کہ انسان جب نجات پاتا ہے پاک روح تو اسی وقت ہوتا ہے. ہاں ساری دنیا میں ہوا چلتی ہے لیکن ٹارنیڈو سائیکلون یہ ہمیشہ نہیں ہوتا. پاک روح تو اسی کی قدرت سے انسان پیدا ہوتا ہے، لیکن افراد روح، کثرت روح کا ذکر خدا نے خود کیا کہ یہ الگ تجربہ ہوگا. ویسے تو آپ نے زبور گایا 139، پاک روح ہر جگہ ہی ہے. اگر میں مشرق جاؤں، مغرب جاؤں، شمال جنوب جاؤں، جہاں بھی جاؤں، میں تیری روح سے بھاگ کے کہیں جا ہی نہیں سکتا. ہولی اسپرٹ از ایوری ویئر، لیکن آؤٹ پورنگ آف دا اسپرٹ از ناٹ ایوری ویئر. کثرت اور افراد کا جو اس کا نزول ہے یہ ہر ایک جگہ پر نہیں ہے. تو میں اس کی بات کرتا ہوں. تو اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میں خدا کی بندی ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، میں خدا کی نوجوان بیٹی بیٹا ہوں، تو پھر خدا آپ پر اپنا روح بھیجنا چاہتا ہے کثرت کے ساتھ، افراد کے ساتھ، اور آپ کو یہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے. یہ 1901 کی بات ہے اگر میں صحیح جانوں. امریکہ میں سوزا اسٹریٹ ایک جگہ ہے، بائبل کالج تھا، اور جو پروفیسر تھا بائبل کا وہ پڑھا رہا تھا اعمال 2 باب. تو اسٹوڈنٹ میں سے ایک لڑکی، بلیک گرل، اس نے کویسچن کر دیا پروفیسر کو کہ سر یہاں تو لکھا ہے پاک روح جب آ گیا وہ بھر گئے اور آگ آ گئی اور الہی طاقت آ گئی اور وہ آسمان کی زبانیں بولنے لگے اور یہ وہ، آپ ہمیں پڑھا رہے ہیں کہ آپ کو تجربہ ہے یہ؟ پروفیسر چپ. آج ایسا کیوں نہیں ہوتا سر؟ پروفیسر خاموش تھا. اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ اس کو تجربہ نہیں تھا. تو اس نے کہا سر کیا ہم بھی ان لوگوں کی طرح ٹھہر سکتے ہیں دعا میں؟ کہ ہمیں تجربہ نہیں ہو سکتا؟ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، ہم بلیور ہیں، وی بلیو ان دا بائبل. تو سر کیوں نہیں آج کل ایسا ہوتا؟ کیا ہم نہ دعا کریں؟ ان بچوں نے، اسٹوڈنٹس سے دعا شروع کر دی اسی بحث کے بعد. تو وہ لڑکی پہلی تھی جس پر پاک روح گڑ 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 کر کے نازل ہوا، اور she began to speak heavenly languages. جب اس پر آیا اور اس کے بعد ساری کلاس کے اوپر پاک روح آ گیا، اور جب پاک روح نے ساری یونیورسٹی کو، کالج کو ہلا دیا تو ایک آگ پھیل گئی پاک روح کی ساری یونیورسٹی میں، اور اس آگ کی دھوم، اس طاقت کی گرج اور گونج ساری دنیا میں سنائی دی. اور یہاں سے سویڈن سے لیوی پترس، ناروے سے ٹی بی بھارت، اور انڈیا سے پنڈتا راما بائی ہماری بہن، ایسے چیدہ لوگ جو بھوکے پیاسے تھے خدا کے، انہوں نے ٹکٹ کرایا اور گئے امریکہ. دنیا کے لیڈر مختلف ملکوں کے وہاں گئے. انہوں نے دیکھا کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے اوپر پاک روح کا کرنٹ جاری ہے، آگ جاری ہے، اور جو بھی جائے وہ پاک روح سے بھر جائے اور غیر زبانیں بولنے لگے. لیوی پترس اور ٹی بی بھارت جو ناروے کا لیڈر تھا، یہ روس سے معمور ہو گئے اور وہاں سے غیر زبانیں بولتے بولتے یہ واپس آئے. اور جب یہ یہاں آئے، سویڈن کو، ناروے کو ان لوگوں نے ہلا کے رکھ دیا، اور لاکھوں لوگوں پر خدا کا پاک روح نازل ہو گیا. یہاں پر بڑے بڑے چرچ اور دنیا میں مشنری موومنٹ چل گئے پاک روح کی طاقت سے. آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے. میں اپنا روح اپنے بندے بندیوں پر ڈالوں گا، نازل کروں گا. زمین آسمان ٹل جائے، یہوہ کی یہ بات نہیں ٹل سکتی. یہ آپ کے لیے نمبر 2 کس کے وسیلے یہ ہوگا؟ خدا نے وعدہ تو دے دیا، زکریا کے وسیلے، یسایہ کے وسیلے،
योएल के वसीले कैसे होगा? ये आखिरी जमाना कौन सा है और कैसे होगा ये? मत्ती 3 बाब 11वीं आयत पढ़ने से मसला हल हो जाता है। कहा गया कि अपॉन यंग एंड ओल्ड, बॉर्न एंड फ्री सब पर आएगा, पर कैसे? नंबर 2, आल मसीह के वसीले खुदा ने अपना ये वादा पूरा करने के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा। हमारे चर्च में ज्यादातर यही बना दी होती है, यीशु निजात देने के लिए आया। ठीक है, यह यीशु नाम से शिफा मिलती है। हकीकत में यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आए कि वो खुदा के जो लोग बन जाते हैं, खुदा का ये वादा उनकी जिंदगी में आप आके पूरा करें बजरिया यीशु। और यूहन्ना आखिरी जमाने का पहला नबी है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उसने आके ऐलान कर दिया, बादशाही खुदा की करीब आ गई है, मेरे पीछे पीछे ही आ रही है। मेरे पीछे एक और शख्स जाहिर होने वाला है, मैं उसकी जूतियों का तस्मा खोलने के लायक नहीं झुककर। उसकी मिनिस्ट्री, उसका ऑफिस इतना बड़ा है कि मैं उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। वो तुम लोग जो गुनाहों से तौबा करके बपतिस्मे ले रहे हो, वो तुमको एक और बपतिस्मा देगा। वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा, जो यहोवा ने कहा हुआ इस्राएल को, अपने लोगों को, अपने बंदे बंदियों को। तो मसीह को दुनिया में भेजा गया निजात देने के लिए, और निजात के बाद इंसान को खुदा के रूह से भरने के लिए। वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से। अभी मैं बैठा बैठा सोच रहा था, पाक रूहुल कुद्स तो खुदा है, एक शख्स है जो नजर नहीं आता, वो मेरी रूह में दाखिल होता है। व्हाट इज आग? ये फायर क्या है? तो मैं बैठा बैठा ही बातचीत हो रही थी रूहुल कुद्स के साथ ख्यालों में। आग का मतलब है कि दुनिया जाने खुदा भस्म करने वाली आग है। दुनिया को पता हो कि आग खालिस कर देती है और जिला के रख देती है। दुनिया को पता हो कि जब पाक रूह इंसान में आ जाएगा तो फिर ये कुदरत खुदा की बस नहीं करेगी। आग की खासियत है, सिफ्त है, वो कभी बस नहीं कहती। ये जो मसीह लोग 4 दिन बेदारी के फिर ऐसे ऐसे ऐसे, कभी नरम कभी गरम, माछियां दी चोटी वाला हाल होता है, कदे छोटी तो कदे मोटी। दिस इज नॉट क्रिश्चियन लाइफ। नो, जब मैं अपना रूह अपने बंदे बंदियों को, तो वो आग जलेगी अंदर उनके, और वो आग कभी बस नहीं कहती। वो नाराजगियों को जलाती, खालिस कर देती, चमका देती, और आग से पता चलता है कि खुदा का रूह है ये। इस्राएली जब देखते थे आग का स्तून, उन्हें समझ आ जाती थी खुदा की हजूरी हमारे दरमियान है। यीशु मसीह, Christ is the giver of the Holy Spirit. Jesus is the baptizer. यूहन्ना पानी में गोते दे रहा था, यीशु आग में गोते दे रहा था। वो पानी के समुद्र में, यीशु इंसान को लेके ईमानदार को रूह के समुद्र में डुबो देता है, ताकि इंसान रूह में गर्क हो जाए। उसकी अपनी मर्जियां, अपने इरादे, अपने प्रोग्राम प्लान खत्म हो, रूह की आग उसे ले जाए जहां वो चाहे। नंबर 3, खुदा ने वादा किया है अपने लोगों के साथ, मसीह आ गया पाक रूह देने के लिए, पर कैसे मिलेगा? मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हो। मसीह ने लूका 11वें बाब की 13वीं आयत में यह मसला हल कर दिया। और जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, लोगों ने कहा जी,
جب تم بری ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ ہیلیلویا جس کے تم بندے ہو، جس کے بیٹے بیٹیاں ہو، جس کے ایماندار ہو، تم اس کے گھر کے بچے بچیاں بن گئے ایمان سے، وہ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا۔ تو آسمانی باپ ریڈی ہے آپ کو روح القدس دینے کے لیے۔ آپ تو خدا سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے رہتے ہو، خدا کا پروگرام کوئی بڑا ہے آپ کے لیے۔ وہ تمہارا بیٹا کوئی مچھلی مانگے تو اس کو مچھلی دے دیتے ہو، کوئی اور چیز مانگے ٹافی، لیکن خدا باپ جتنا بڑا ہے اتنی بڑی اس کے پاس نعمتیں ہیں اور وہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ روح القدس کیوں نہ دے گا؟ جس نے بیٹا ہی دے دیا وہ روح القدس دینے کے لیے بھی ریڈی ہے، لیکن کون ہے جب مانگے؟ Ask and it shall be given to you. Knock and door will be open for you. Seek and you shall find. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری۔ آگ کلیسیا پر آج روح القدس اور آگ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہمارے گھروں کے اندر دعا نہیں ہو رہی، ہمارے چرچ کے اندر پریئر میٹنگ نہیں ہو رہی، ہم خدا کو موقع نہیں دے رہے کہ وہ اپنا روح مجھ میں ڈالے، مسیح کو موقع نہیں دے رہے کہ وہ مجھے بپتسمہ دے سکے۔ اگر آپ بوئز کو اپنا دھو گے نہیں تو یہ پانی میں آپ کو بپتسمہ دے گا؟ نہیں دے سکتا۔ وہ کہتے ہیں جی کپڑے بدلو، تو اسی کو نہیں بدل دے۔ وہ کہ جی حوض میں اترو، آپ کے نہیں اترتے، ہمارے بس ٹائم نہیں، تو کیسے بپتسمہ ہوگا؟ خدا اپنا روح آپ میں آگ کے ساتھ ڈالنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس نے مسیح کو دنیا میں بھیجا کہ جا میرے بیٹے، دنیا میں جو میری قوم ہے، میرے لوگ ہیں، ان کو پاک روح کا بپتسمہ تو دے۔ لیکن باپ اور بیٹا اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکتے اگر میں اور آپ دعا روزے سے ڈرتے ہیں، گھٹنوں پر آنے سے ڈرتے ہیں، مانگتے نہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، جھولی نہیں پھیلاتے، اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ مسیح نے لوکا 24 باب 49 آیت میں 4 نمبر پر یہ کہا تھا، میرے لوگوں، میرے رسولوں، سنیے غور سے، بپتسمہ لیا، توبہ کی، بپتسمہ لیا، رسول بھی ہو گئے۔ مسیح نے ان کو کہا یروشلم سے باہر نہیں جانا، کوئی بشارتی میٹنگ نہیں ہوگی، کسی کو شفا دینے کے لیے آپ نے نہیں جانا، کوئی کسی کو گواہی نہیں دے گا۔ اسٹاپ اینڈ ویٹ، 10 دن دعا کرو، پینتیکوس کے دن تک انتظار کرو، جب عالم بالا سے قوت کا لباس آئے گا، جب خدا باپ کی اپنی روح آئے گی، میں آسمان پر جا رہا ہوں، میں اس کی اجازت لے کے وصول کر کے، میری ڈیوٹی ہے، میں تم پر بھیجوں گا، پھر تمہاری کائنات بدل جائے گی، زندگی کے دروازے چینج ہو جائیں گے، پھر آگ بھڑکے گی جس کا کوئی کلچر مقابلہ نہیں کر سکے گا، کوئی زبان رکاوٹ نہیں ہوگی، دنیا کے آخر تک تم ایٹم بم کی طرح چلو گے، کوئی مذہب، دنیا کی کوئی سپر پاور تمہارے سامنے نہیں ٹھہرے گی۔ اسٹاپ اینڈ ویٹ اینڈ پرے، تو انتظار کرنا۔ میں ہر روز جب خدا ان کی حضور جاتا ہوں، Lord, I look toward you, I wait upon you، میں تیری انتظار کرتا ہوں۔ دعا میں انتظار کیجیے، ریسیو کرے خوشی کے ساتھ خدا کی اس برکت کو، اور جب وہ آئے گا آپ کے اندر، جس طرح غبارے میں ہوا بھری جاتی ہے، دعا میں ایسا تجربہ آئے گا، جب آپ کی روح تیار ہے، آپ تیار ہو، آپ کا ایمان اور خدا کا فضل مل جائے، تو پہلے اطمینان، خوشی اور محبت کا ایک سمندر ٹوٹ پڑے گا آپ کی روح میں،
اور نئی زبانوں کی صورت میں آسمانی زبانوں میں خدا کا جلال و بیان آپ کے منہ سے جاری ہوگا. Wait! Through waiting upon God, you will receive the fire of the Holy Spirit.